ہم شادی کارڈ کی تقسیم تک پہنچ گئے اور اب بارات سے پہلے کے کچھ مراحل کو آپ کے سامنے عرض کرنا ہے۔ بارات سے پہلے بہت سی رسمیں ہمارے یہاں ہوتی ہیں جو مختلف علاقوں میں مختلف طریقے سے انجام دی جاتی ہیں، جن کی تفصیلات علاقائی ہیں، ان کو ہم کلی طور پر بیان نہیں کر سکتے۔ البتہ یہ رسمیں جو ہیں، یہ رسمیں زیادہ تر رسمیں وہ ہیں جو ہم نے دوسری قوموں سے لی ہیں، اور بعض رسمیں ایسی بھی ہیں کہ جن کو بزرگوں نے کسی سیاسی یا کسی اخلاقی پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے ایجاد کیا ہے۔ بہت سی رسمیں ایسی ہیں کہ جس میں کچھ لین دین کا مسئلہ ایسا ہوتا ہے کہ جس کے گھر میں شادی ہے اس کو اس طریقے سے مدد کی جائے کہ اس کی مدد بھی ہو جائے اور اس کی عزت نفس مجروح بھی نہ ہونے پائے۔ البتہ یہ سب سنت ایجاد کی گئی تھی، یہ سنت حسنہ تھی، لیکن اب اس کو ہم نے اتنی شدت کر دی ہے اس کے اندر کہ اب وہ ایک واجب کے عنوان سے انجام دی جا رہا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ رسمیں مختلف علاقوں میں مختلف ہیں، علاقائی ہیں۔ بعض رسمیں ایسی ہیں جو گناہ کا سبب ہوتی ہیں۔ اب وہ رسمیں چاہے ہم نے دوسری قوموں سے لی ہو، چاہے بزرگوں نے ایجاد کی ہو، کہیں سے بھی آئی ہو، اگر کوئی رسم بھی گناہ کا سبب بنتی ہے تو وہ چیز جائز نہیں ہے اور اسے انجام نہیں دیا جانا چاہیے۔ میں اپنے ناظرین سے گزارش کروں گا کہ اپنی رسومات کی ایک مرتبہ تجزیہ کرے کہ اس میں کہیں کوئی گناہ تو نہیں ہے۔ گناہ، سب سے زیادہ گناہ شادیوں میں جو ہوتا ہے وہ اسراف کا ہوتا ہے، بلا وجہ کا خرچ اسراف ہے۔ محرم اور نامحرم کا اختلاط ہے، محرم نامحرم آپس میں مل کے بیٹھتے ہیں اور حجاب کی رعایت نہیں ہوتی ہے۔ بعض رسومات میں نامحرم محرم کو ٹچ کرتا ہے، تو یہ جتنی رسمیں جو گناہ کا سبب بنتی ہیں، ان تمام رسموں سے ہمیں پرہیز کرنا واجب اور ضروری ہے۔ جہاں پر یہ تمام رسمیں ہیں وہیں بعض علاقوں میں ایسی رسمیں بھی ہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ شادی کارڈ بڑھ گئے، اب شادی کے پروگرام کو شروع کرنا ہے تو لوگوں کو جمع کرتے ہیں، اعزاء قربا کو جمع کرتے ہیں، مجلس برپا کرتے ہیں، جشن کرتے ہیں، قصیدے پڑھتے ہیں، نعت پڑھتے ہیں، اور یہاں سے اب شادی کے پروگرام کو شروع کرتے ہیں۔ کیا اچھا ہوتا کہ جس پروگرام کو ہم نے مجلس سے، محفل سے، جشن سے، نعت سے شروع کیا ہے، وہ پروگرام آگے چل کے بھی گناہوں سے پاک و پاکیزہ ہو۔ بہت ساری رسمیں ہیں، لیکن کچھ رسمیں ایسی ہیں جو تقریباً ہر جگہ پائی جاتی ہیں، ہمارے ہندوستان میں ہر جگہ پائی جاتی ہے۔ اس میں سے ایک رسم کیا ہے؟ ان میں سے ایک رسم مثلا مہندی کی ہے۔ لڑکی کو یا لڑکے کو مہندی لگاتے ہیں۔ لڑکیوں کو اگر لڑکیاں مہندی لگاتی ہیں تو نو پرابلم، کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن جہاں کے اوپر لڑکے کو جس کی شادی ہونے والی ہے اس کو گھر میں جمع کر کے اور عورتوں کو بلا کے، لڑکیوں کو بلا کے، اس شخص کو جب نامحرم لڑکیاں مہندی لگاتی ہیں تو یہ چیز بہت ہی غلط ہے۔ نامحرم کسی نامحرم کو ٹچ نہیں کر سکتا، چاہے مہندی کے بہانے ہو، چاہے ہلدی کے بہانے ہو، چاہے اپٹن کے بہانے ہو۔ ہمارے پاس ہلدی ہے، اپٹن ہے، یہ تمام چیزیں چھلائی جاتی ہیں، لگائی جاتی ہیں، اور نامحرم اس کو ٹچ کرتے ہیں۔ نامحرم میں کوئی کنڈیشن نہیں ہے، لیکن میں افسوس سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے قوم میں بہت سے لڑکے اور لڑکیاں، بہت سے مرد اور عورت محرم اور نامحرم کے معیار کو نہیں سمجھتے کہ محرم کون ہے اور نامحرم کون ہے۔ چنانچہ اس کی بنا کے اوپر ایک نامحرم جا کے دوسرے نامحرم کو مہندی لگاتی ہے، اوپر لگاتی ہے، یا ہلدی لگاتی ہے، کچھ بھی لگاتی ہے۔ اور ستم بالائے ستم معلوم کیا ہے؟ ستم بالائے ستم یہ ہے کہ یہ وہ رسم جو حرام ہے، جائز نہیں ہے، اس رسم کو ہم درود پڑھ کے شروع کرتے ہیں، صلوات پڑھ کے شروع کرتے ہیں۔ یہ نہ یہ کہ گناہ ہے، گناہ کے ساتھ ساتھ اہل بیت علیہ السلام کی توہین بھی ہے، محمد و محمد علیہ السلام کی توہین بھی، پیغمبر اسلام کی توہین، آپ کے دین کی توہین ہے۔ اے عزیز، ایسی رسمیں جس میں گناہ ہو رہا ہو اس کو تو انجام ہی نہ دیجیے۔ جو لوگ اس کو درود و صلوات پڑھ کے انجام دیتے ہیں تو کیا سمجھ رہے ہیں؟ وہ سمجھ رہے ہیں ہم نے اس کام کو جو حرام تھا حلال کر دیا۔ اصل یہ حلال نہیں ہوا، حلال محمد حلال الی یوم القیامہ، حلال محمدی قیامت تک حلال ہے، حرام محمدی قیامت تک حرام ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ شادی میں حلال ہو جائے گا، ہے نا؟ ایسے میں درود پڑھ کے ایسے کام کو انجام دیتے ہیں، یہ کام بالکل سے صحیح نہیں۔ انہی رسموں میں سے ایک رسم ہے مانجھے کی۔ مانجھا کیا ہے؟ مانجھا شادی کے کچھ دن پہلے لڑکی کو ایک الگ روم میں کوارنٹائن کر دیتے ہیں، وہاں اس کو رکھتے ہیں اور پھر اس کو ریسٹ دیتے ہیں کہ اب تمہاری شادی ہونے والی، تمہاری ایک نئی زندگی شروع ہونے والی ہے، اور تم اپنے جسمانی لحاظ سے اور اخلاقی لحاظ سے خود کو آمادہ کرو۔ اس میں جو ہے وہ پوٹر لگاتے ہیں، ہلدی لگاتے ہیں اور جسمانی طور پر اس کو تیار کرتے ہیں۔ میں ایک بات کہوں، اے کاش ہمارے سماج میں جس طرح ایک لڑکی کو شادی سے کچھ دن پہلے کوارنٹائن کرتے ہیں جسمانی طور پر نئی زندگی کو شروع کرنے کے لیے، تیاری کرنے کے لیے، اے کاش ہمارے پاس ان لڑکیوں کو اور ان لڑکوں جن کی شادی ہونے والی ہے ان کو تعلیم دی جاتی ہے تمہاری نئی زندگی اسلامی کس طریقے سے ہوگی، تمہارے نئے
مرحلے کو کس طرح تم کو شروع کرنا ہے، قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، حدیث اس کے بارے میں کیا کہتی ہے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں کیا کہتے ہیں. لیکن ہم کوئی تعلیم اپنے بچوں کو پری میرج کوئی تعلیم نہیں دیتے ہیں. ہمارے سماج میں یہ چیز رائج نہیں ہے. جو چیزیں غلط رائج ہیں اس کو ہم لے کے ڈھو رہے ہیں، شدت سے اس کو اختیار بھی کر رہے ہیں، لیکن ہم اس بات کو رائج نہیں کر رہے ہیں کہ پری میرج اپنے بچوں کو، اپنے لڑکے اپنے لڑکیوں کو تعلیم دیں تاکہ وہ اپنی زندگی کو اسلامی گزار سکیں. آگے شادیاں اسلامی ہوں، بچے اسلامی ہوں، سماج اسلامی ہو. میں ایک روایت نقل کر کے اپنی اس گفتگو کو تمام کرنا چاہتا ہوں. ہمارے پاس بہت سی رسمیں ایسی ہیں کہ جو ہم نے غیر قوموں سے لی ہیں اور 100% لی ہیں. بعد میں تو گناہ نہیں، لیکن بعد میں گناہ بھی ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، اس کو انجام اور شدت سے انجام دیتے ہیں. میں آگے انشاءاللہ چل کے عرض کروں گا کہ ہمارے پاس کس قدر شدت ہے. اگر دین کے کچھ چیزیں فرائض چھوٹ جائیں تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن ہمارے رسومات نہیں چھوٹنے چاہیے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ہی مشہور روایت ہے. آپ فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی شبیہ بنتا ہے، اس کے جیسے اعمال انجام دیتا ہے، فہو منہم، وہ انہی میں شمار ہوتا ہے. ہم کس کی پیروی کر رہے ہیں؟ ہم کفار کی پیروی کریں گے، ہم مشرکین کی پیروی کریں گے. کیا شادی ہمارے پیغمبر نے شادی نہیں کی؟ کیا ہمارے آل رسول نے شادی نہیں کی؟ ہم شادی میں اپنے رسول اور آل رسول علیہ السلام کو آئیڈیل قرار نہیں دے سکتے؟ اے عزیز، شادی ایک مقدس بندھن ہے. اس شادیوں میں دوسروں کی پیروی کر کے اسلام کی توہین نہ کیجیے، مسلمان ہونے کی توہین نہ کیجیے. ہم مسلمان ہیں، ہمارے پاس زندگی کے ہر مرحلے کے لیے پیغمبر اسلام اور ان کی آل کے اور ان کے اصحاب کے اور ان کے تابعین کے آئیڈیل موجود ہیں، ان کے نمونے عمل موجود ہیں. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم دوسری قوموں کی اتباع کرنے کے بجائے دین اسلام کو دیکھیں، گناہ سے پرہیز کریں. اور میں آگے چل کے تمام ایپیسوڈ میں اس بات کو تاکید سے کہوں گا کہ ہمیں چاہیے کہ اپنی شادیوں کو گناہ لیس کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہماری شادیوں میں گناہ نہ ہو. جب گناہ نہیں ہوگا تو آئندہ نسل انشاءاللہ بہتر سے بہتر ہوگی. خدا دعائیں پالنے والے ہمیں ان تمام رسومات میں جو ہمارے پاس شادیوں میں ہوتی ہے، دین کے قانون اور دین کی شریعت کو مد نظر رکھتے ہوئے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے.